ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ اس حقیقت کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا ہے کہ دشمنوں نے اسلام کی تیز رفتار ترقی یعنی غیر مسلموں کا جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے کے خوف سے ہمیشہ اسلام کی راہ میں روڑے اٹکائے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے تمام مذاہب اور ادیان یعنی دین کی جمع میں سے بہترین مذہب اسلام ہے۔ اس کی ظاہری تعلیمات ہیں، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اگر نہیں ہے تو دور اندیش، نڈر اور بہادر قیادت نہیں ہے۔ کوئی ایسا کپتان نہیں ہے جو عالم اسلام کی ڈولتی اور ڈوبتی کشتی کنارے لگا دے۔ دوسری بڑی وجہ مسلمانوں کا آپس کا اختلاف ہے۔ اسلام کے 58 ممالک اور اس کے حکمرانوں میں اتحاد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک اللہ، ایک نبی اور ایک قرآن کے ماننے والے ایک دوسرے کے دشمن معلوم ہوتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں سے سب سے زیادہ زور اتفاق و اتحاد پر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حکم فرمایا تھا، دیکھو بامی اختلافات میں نہ پڑنا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اختلافات ہی کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑے بڑے نقصانات اٹھانا پڑے ہیں۔ ایک اور پیچھے رہ جانے والی وجہ علم اور جدید ٹیکنالوجی سے غفلت بھی ہے۔ جب ہم مسلمان تحقیق و ریسرچ کیا کرتے تھے تو دنیا پر حکمرانی بھی کیا کرتے تھے۔ اب جو قومیں جدید ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، تحقیق کرتی ہیں تو دنیا پر حکمرانی بھی وہی کرتی ہیں جو حق بھی انہی کا ہے۔ اگر ہم اپنی عظمت رفتہ کی بحالی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی دولت، اپنے عوام کی تعلیم اور صحت کے ساتھ جدید ترین ٹیکنالوجی کے حصول پر خرچ کرنی چاہیے۔ اپنے ممالک میں جدید ترین انفارمیشن اور سائنسی علوم پر مشتمل یونیورسٹیاں قائم کرنی چاہیے۔ انسانی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے نئی نئی تحقیقات اور ایجادات کے ساتھ عسکری قوت تیار کرنے پر بھی خرچ کرنی چاہیے۔ سب سے افسوسناک صورتحال تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی وہ دولت جو عالم اسلام کی کایا پلٹ سکتی تھی، آج وہ دشمنوں کے گھر روشن کر رہی ہے۔ عالم اسلام کی تعلیمی حالت تو یہ ہے کہ دنیا کی 500 بہترین یونیورسٹی میں عالم اسلام کی کسی یونیورسٹی کا نام شامل نہیں ہوتا۔ کیا ہم مسلمان اپنے حالات سے اس قدر غافل اور بے حس ہو چکے ہیں؟ حالانکہ مسلم ممالک اگر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنی آزاد اور خود مختار پالیسیاں اپنا لیں، کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کے دن نہ پھریں۔ اللہ کا بھی یہی ارشاد ہے، ہم اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ خود بدلنے کا ارادہ نہیں کر لیتی۔ ہم مسلمان اپنی تعداد بڑھنے پر خوش ضرور ہیں، مگر ایسے کام بھی کریں کہ دنیا اسلام کو اس کی جامعیت، عظمت اور اصل تصویر کے ساتھ بھی دیکھ سکے۔ کاش وہ وقت جلد آ جائے۔ اب ہم مسلم دنیا سے اپنی دلچسپی اپنے ملک، اپنے پیارے دیش پاکستان پر مذکور کرتے ہیں کہ پاکستان کیسی ریاست ہونی چاہیے، اس میں گورننس، عوامی فلاح، آئین و انتظامی اداروں وغیرہ کی نوعیت کیا ہونی چاہیے۔ اس بات پر تقریباً سبھی لکھاریوں، دانشوروں اور مورخین کا اتفاق ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک اسلامی جمہوری اور فلاحی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے، لہٰذا باقی ماندہ مختصر سی زندگی میں بطور گورنر جنرل متحرک گورننس میں بہت سی مثالیں قائم کی، بہت سے فیصلے کیے اور بہت سے بیانات دیے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زندہ رہتے تو پاکستان اسلامی جمہوری اور فلاحی ریاست بن سکتی تھی۔ لیکن ہماری اصل ناکامی یہ ہے کہ ہم نہ اسلام کو آئیڈیلائز کر سکے اور نہ ہی ریاست کو۔ اسلام کو آئیڈیلائز کرنے میں علماء کا کردار اہم تھا، لیکن ہمارے بعض سیاسی اور بااثر علماء کا کردار تھا، لیکن ہمارے بعض سیاسی اور بااثر علماء بڑی گاڑیوں اور عہدوں کے پیچھے پڑ گئے اور قوم کو روزے رکھنے کی تلقین کرتے رہے، اپنے پیٹ بھرتے رہے، سیاسی دکانیں چلاتے رہے اور قوم کو بھوک و افلاس کی قربانی کا درس دیتے رہے لیڈراں جن کو ریاست کو آئیڈیلائز کرنا تھا، وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد سیاسی جوڑ توڑ، سیاسی منافقت، دھڑے بندی اور نفرت کی سیاست کو فروغ دیتے رہے، اور سیاستدانوں کی دوسری نسل جس نے اقتدار سنبھالا، اس نے اسٹیٹ کو بجائے پیڑ کو سامنے رکھا اور لوٹ مار میں مصروف رہی۔ نتیجہ یہ کہ ریاست آئیڈیلائز نہ ہو سکی اور نہایت نالاک اور خود غرض گورننس کے سبب ریاست عوام کی ماں نہ بن سکی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو شکم پروری کے بعد پاکستان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جن احمقوں کا خیال ہے کہ آج پاکستان میں وہ جس پوزیشن میں ہے، اس میں پاکستان کا نہیں ان کی اپنی صلاحیتوں کا کمال ہے، اس میں تو کوئی شعبہ نہیں کہ صلاحیتیں کسی پوزیشن تک پہنچنے کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے کوئی اپنی صلاحیتوں کو آزمانا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستے کھلے ہیں، وہ آج بھی ہندوستان جا کر آزما سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔